لاتعداد گھوڑوں پر مشتمل بارات گاؤں میں داخل ہو چکی تھی۔ تمام باراتی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ایک تفاخر سے گاؤں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بارات میں ایک گھوڑا جو سب سے آگے تھا بڑا ہی بدمست اور سرکش تھا۔ اس پر بیٹھا سوار بھی تکبر سے چور تھا کہ اس نے اس قدر منہ زور گھوڑے پر سواری کی ہوئی ہے۔ بظاہر وہ بڑی مشکل سے گھوڑے پر کنٹرول کر رہا تھا، مگر اس کی تمام کاوشیں ستائشی نظروں سے دیکھی جا رہی تھیں۔ دوسرے گھوڑے بھی اس منہ زور گھوڑے سے بڑے مرعوب دکھائی دے رہے تھے، اور جب بھی ان کے قریب سے وہ سرکش گھوڑا گزرتا تو وہ بیچارے بدک جاتے۔ بارات جب اپنے مقام مقصود پر پہنچی تو سب سوار گھوڑوں سے اتر کر چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت سب کی زبان پر اسی منہ زور گھوڑے کی سرکشی کا ذکر تھا، اور ان کے لبوں پر اس سوار نوجوان کی دلیری، بہادری اور شاہ سواری کے لیے ستائشی کلمات نکل رہے تھے۔ مذکورہ شاہ سوار بھی پھولا نہ سما رہا تھا اور ڈینگ بازی پر اتر آیا تھا۔ یہ گھوڑا تو بہت معمولی نوعیت کا تھا، اس کے لیے تو بڑے بڑے بدمست گھوڑوں کو قابو میں کر لینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میزبان باراتیوں اور اس مغرور نوجوان کی باتیں سن رہے تھے۔ جب غرور آ گئیں باتوں کا سلسلہ ختم ہونے میں ہی نہ آیا تو گاؤں کے چند لوگوں نے باراتیوں اور اس متکبر نوجوان کو مخاطب کر کے کہا، جس طرح تم گھوڑے کی سرکشی پر قابو پا رہے تھے اس کو شاہ سواری بالکل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جب گھوڑا الف ہو جاتا ہے تو شاہ سوار بدک تمام گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین پر لاتے تھے، اور جب گھوڑا ادھر ادھر بدکنے لگتا تو شاہ سوار کی ہوائیاں اڑ جاتی تھیں۔ ہم تو شاہ سوار اس کو کہتے ہیں جو گھوڑے پر بیٹھے تو اس کی ران تلے آ کر گھوڑا مہذب ہو جائے۔ یہ باتیں سن کر باراتیوں اور شاہ سوار کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے کہا، تمہارے نزدیک شاہ سواری کا جو معیار ہے، کیا اس پر اترنے والا کوئی بندہ تم لوگوں میں کوئی ہے؟ اگر ہے تو اس کو لاؤ تاکہ دعویٰ کی سچائی کو جانچا جا سکے۔ سب گاؤں والے یک زبان ہو کر بولے، کیوں نہیں، ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان ہے جو ان تمام صلاحیتوں کا حامل ہے جو ہم نے بیان کی ہیں، مگر وہ اکثر گاؤں سے باہر رہتا ہے، اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر تمام باراتی اور مذکورہ شاہ سوار گاؤں والوں کا تمسخر اڑانے لگا کہ امتحان کا وقت آیا تو تمہارا شاہ سوار ملنے سے گیا۔ یہ سن کر گاؤں والوں نے اپنی بے عزتی اور سبکی محسوس کرتے ہوئے فوراً اس نوجوان کو تلاش کیا۔ اتفاق سے وہ گھر پر ہی مل گیا۔ اب سب نے اپنا حرف مدعا بیان کیا۔ نوجوان بولا، اگر گاؤں والوں کی عزت و آبرو کی آزمائش کا وقت آ گیا ہے تو میں ضرور میدان میں آؤں گا۔ جب وہ نوجوان براتیوں کے پاس پہنچا تو سب باراتی لوگوں نے اس سے کہا، میاں ساجزادے، ان گاؤں والوں نے تم سے کوئی بدلہ چکانا ہوگا، جبھی تو تمہیں سرکش گھوڑے کی شاہ سواری کے لیے لائے ہیں۔ نوجوان نے کہا، گاؤں والوں کو میرے ساتھ کوئی پرخاش اور شکایت نہیں جس کے لیے بدلہ چکایا جائے، بلکہ جو دعویٰ میرے گاؤں والوں کے لوگوں نے کیا ہے میں اس پر پورا اتر کر دکھاؤں گا۔ باراتیوں نے کہا، اچھا میاں، اگر تمہیں خوش فہمی کا اتنا ہی نشہ ہو گیا ہے تو کرو شاہ سواری۔ اتنا سنتے ہی نوجوان نے گھوڑے پر سواری شروع کر دی۔ سب کا خیال تھا کہ گھوڑا سرپٹ بھاگنا شروع کر دے گا، مگر ان سب کا خیال خام ہی رہا اور گھوڑا نہایت فرما بردار بنا کھڑا رہا۔ اس نوجوان نے جب گھوڑے کو چلانا چاہا تو گھوڑا اس کے اشارے کے عین مطابق چلنے لگا۔ کافی دیر ادھر ادھر گھمانے کے بعد نوجوان نے گھوڑے کو ایسی ایڑ لگائی کہ گھوڑا یہ جا وہ جا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں کی انگلیاں ان کے دانتوں پر چلی گئیں اور سب بیک زباں ہو کر بولے کہ یا تو یہ نوجوان کوئی جادوگر ہے یا کوئی ولی ہے۔ کچھ دیر بعد نوجوان بخیریت گھوڑے سمیت واپس آیا اور گھوڑے کو اس کے مالک کے حوالے کرتے ہوئے بولا، بس کہ کچھ اور۔ گھوڑے کا مالک بولا، اب کیا دیکھیں، جو دیکھ لیا وہ یا تو نظر بندی ہے یا پھر کرامت۔ یہ سن کر نوجوان تو خاموش رہا، مگر تمام جہاں دیدہ لوگ یک زباں ہو کر بولے، یہ سحر کاری اور نظر بندی ہرگز نہیں، یہ تو کرامت ہے۔ یہ کرامتیں ہر کس و ناقص پر وارد نہیں ہوا کرتی۔ یہ نوجوان میاں شیر محمد شرک پوری شریف تھے، جو اپنے وقت کے کامل ولی تھے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔